آیت نمبر 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. دلائل توحید کے دلائل اور پھر کفار کا اعتراض پانچ بعد الموت پر اور اس کا ابطال اور پانچ بعد الموت ان کا ابطال ہے کفار کی بات کا رد ہے اور پھر پانچ بعد الموت کو دلائل کے ساتھ جو وہ ثابت کیے اور چونکہ پانچ بعد الموت کے تعلق ہے وہ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ پھر دلائل بھی قدرت کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دی آنکھیں دی دل دیا دل دیے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے. ایک بات یہ دینے والا کون ہے یعنی کان آنکھیں دل سب اللہ تعالیٰ نے دی. اب اس بنانے کے اندر جو کاریگری ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. کیسی چیز بنا دی کان کیسا آلہ بنا دیا آواز ہوتی آنکھ ایسا آلہ بنا دیا اسے دیکھتا ہے. دل ہے جس کے اوپر پوری باڈی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. دل بند ہوتا ہے تو انسان سارا ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ نعمتیں تم نے دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ دینے والا اللہ کوئی اور تو نہیں ہے تو اور سامنے آ کے تو اللہ ہی دینے والا ہے اور تمہیں دی ہے تم نے مانگے نہیں تھے مجھ سے. کوئی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا ہے تو یہ آنکھیں یہ کان یہ دل مانگ کر پیدا ہوئے اللہ نے دے دی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ذرا سا جو ہے نا وہ دل کا معاملہ ہو جائے تو پھر لاکھوں پر خرچ ہو جاتے ہیں پھر لگ جاتے ہیں دوائیاں ہم مستقبل کو سنبھالنے میں
دیا اس کا، فرمایا شکر ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نعمت پاس ہوتی ہے اس کی شکر گزاری کرنے سے وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں عزت بھی فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور زیادتی تب ہوتی ہے جب اصل باقی رہتی ہے۔ فرمایا مزید اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری قدرت میں نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا، زمین کے اندر پھیلایا۔ ابھی دیکھیں جی کہ انسان تھوڑے تھے زیادہ ہوتے گئے اور پھر دنیا کے ہر خطے میں انسان پہنچ گیا۔ یہ ہر خطہ اتنے دور دور کی انسانوں کی آبادی وہاں نہیں کیسے دیکھا جائے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد تھوڑے بڑھتے گئے لیکن کوئی بیسک جگہ تو تھی نا جہاں آدم علیہ السلام موجود تھے زمین پر، پھر اس سے آگے انسان اتنے زیادہ سینکڑوں سال تک دنیا کو اس امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر دریافت ہوا جی جب وہاں گئے پہنچے وہاں کے انسان موجود، جو وہاں کی لوکل آبادی ہے موجود، دنیا کے ہر خطے کے اندر انسان اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ ایک جگہ پر موجود ہے اور پھر اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ پہ رکھتا ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے، پھر وہاں آباد ہو جاتا ہے، وہاں اس کی نسل جاری ہوتی ہے، وہیں چل پڑتے ہیں۔ یہ کسی جگہ پر کسی ضرورت کا رکھنا، پھر انسان کا اس ضرورت کو وہاں پہنچنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے۔ تو جب جیسے میں پھیلا سکتا ہوں واپس کو جمع بھی کر سکتا ہوں۔ جی وہو الذی انشأ لکم السمع، وہی ہے جس نے تمہارے لیے انرجی کان والابصار آنکھیں والافئدہ دل، قلیلا ما تشکرون، تم بہت شکر ادا کرتے ہو۔ وہو الذی ذرأکم فی الارض، اور وہی ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، وإلیہ تحشرون، اسی کی طرف تم جمع کیے جائیں گے۔ جی مزید دلیل توحید فرمایا کہ زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں۔ اب زندگی کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے؟ کہہ رہے میں زندگی دیتا ہوں، اور کوئی موت اللہ فرماتا میں دیتا ہوں۔ اس میں دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اس کو اگر سمجھ اس طرح سمجھ لو، جب میں موت دے رہا ہوں تو کسی کو تو موت کو روک کے دکھا دوں، موت کو روک کر دکھا دوں، جب نہیں دکھا سکتا کسی سے بات کو سمجھے موت میں دیتا ہوں۔ فرمایا میں اچھا مزید سمجھو کہ رات اور دن یہ بدل بدل کر آتے ہیں، اب رات ہے دن نہیں ہے، پھر دن آئے گا تو رات نہیں ہوتی، تو اس کے آگے کی شروع کر کے دکھا دیں، ابھی رات اس کو دن کر دو، دن اس کو رات کر دو۔ پھر یہ رات دن کے اندر جو ہے نا یہ اختلاف آتا ہے، کبھی رات بڑی دن چھوٹا، کبھی دن بڑا رات چھوٹی۔ فرمایا یہ سارے میں کرتا ہوں، تو اسی سے تم سمجھ جاؤ یہ میری قدرت ہے، جب میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ میری قدرت باقی سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ افلا وهو الذی یمیت، اور وہی ہے جس جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے۔ ولا اختلاف اللیل والنہار، اور اسی کا اختیار ہے رات دن کو بدلنے کا، اسی کا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ یہ مقام توحید ہے، مقام توحید، مقام توحید کے اندر جو دلیل ہوا کرتی ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کسی اور کے اندر اگر اس کو ثابت کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کو الہ مانا۔ اگر توحید کے اندر جو دلیل اللہ نے بیان کی اسے کسی اور کے اندر ثابت کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی الہ ہے، وہ اس کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اسی کا ولا اور اسی کا اختیار ہے اختلاف اللیل والنہار، رات دن کے بدلنے کا۔ افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال قوم، اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دلائل جو میں نے بیان کی ہونا تو یہ چیز بات کو مانتے ہیں، یہ مانے نہیں بلکہ انہوں نے وہی بات کی ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے بات کی۔ کیا بات کی تھی انہوں نے؟ انہوں نے کہا جی جب ہم مر جائیں گے
مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، کہ آپ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے؟ تو یہ جو وعدہ ہے ہمارے ساتھ بھی کیا گیا، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ بھی کیا گیا، یہ تو پہلے لوگوں کے سے کرنے ہیں سارے، کوئی نئی بات نہیں، پہلے لوگوں کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری امت کو فرما دیا کہ جو کچھ زمین میں ہے اور زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو فرمایا خود جواب دیا میرے بھی یہ خود کہیں گے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ فرمایا میں تو بات کو سمجھتی کیوں نہیں؟ زمین کے اندر جو کچھ ہے مالک ہے، جب مالک میں ہوں، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک ہوں اور مجھے اپنی ملکیت کے بارے میں خبر نہ ہو کہ وہ کہاں کہاں ہے؟ جب انسان مرتا ہے اس کے ذرات کہاں کہاں ہوں گے؟ میں دوبارہ دوسرا فرمایا کہ یہ پوچھے ذرا ان سے آسمانوں کا رب کون ہے؟ آسمانوں کا رب، یہ رب کے لیے رب پرورش کرنے والا آسمان، جب اتنی بات کر دی نا تو پھر یہ آسمان کے اندر یہ نیچے گلیکسیوں کے اندر اربوں پلینٹس، اربہا پلینٹس، پھر اوپر والا آسمان، اس کے اوپر والی مخلوقات، ان سب کو پالنے والا، جو پالنے والا ہوتا ہے اس پالنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی مخلوق کا ایک ایک فرد ہے کہاں اور کس حال میں ہے، اسے کتنی پرورش کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مخلوقات میں انسان سامنے یہ آنکھوں میں بینائی کی ضرورت ہے، تو کتنی قوت عامہ وقت اس کو ملتی رہنی چاہیے، وہ دے رہا ہے کہ دماغ کے اندر رگوں کا جال، ہر رگ کے اندر پھر جو ہے نا اسی مقدار کے مطابق جو ہے وہ خون کی گردش، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، یہ ضروری ہے، نہ ہو تو پھر دماغ کا وہ ایسا کام ہی نہیں کرتا۔ تو پھر دیکھیے اس دماغ کی پرورش بھی لمحہ بلمحہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک دن پورے کے لیے کر دی خوراک دے دی، لمحہ بلمحہ پرورش اور لمحہ بلمحہ اس کی نگرانی، یہ ربوبیت کے اندر شامل ہے۔ تو جب کہا کہ آسمانوں کا رب، فرمایا تو پھر اس کے اندر جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ پھر فرمایا کہ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اب عرش عظیم کے متعلق ایسی خبر ہے کہ یہ وحی کے ساتھ ہی مل سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ پھر اللہ کا عرش، یہ ساتوں آسمان، یہ زمین اس عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے چھوٹا سا چھلا، یہ اس عرش کا ہے۔ پھر اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں عرش جو ہے اتنا بڑا عرش، اس عرش کا رب اللہ فرمایا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پوچھیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ میں پناہ دے سکتا ہوں، یہ عقائد نہیں گزر سکتی۔ اللہ نے فرمایا میں پناہ دیتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے خلاف کوئی کسی کو پناہ دے۔ کیا مطلب؟ میں جس کو چاہوں بچاؤں اور میں جس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بچانا نہیں ہے، میرا فیصلہ ہے پکا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو پکڑ لوں اور اس کو چھڑا دوں، ایسا نہیں۔ جی بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے یہی بات کی جو کہ پہلے لوگوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اذا متنا، انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے وكنا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے وعظاما اور ہڈیاں بن جائیں گے، ائنا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا، البتہ پکی بات ہے، وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ، وآباؤنا اور ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ، ھذا یہی، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی سے کہانیاں ہیں۔ قل آپ فرما دیجیے لمن الارض ومن فیہا، کس کا ہے کس کی ہے
اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، ومن فیہا، جو کچھ، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، اندر بھی کہیں گے اللہ ہی کا ہے سب کچھ، قل افلا تذکرون، فرما دیجیے کہ تم نصیحت کچھ حاصل کرتے ہو، قل من رب السماوات السبع، یا فرما دیجیے کون ہے ساتوں آسمانوں کا پالن ہار، پروردگار، ورب العرش العظیم، اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، اندر بھی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، قل آپ فرما دیجیے افلا تذکرون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ فرما دیجیے کس کے قبضے میں ہے اختیار ہر چیز کا؟ آپ فرما دیجیے من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت و اختیار کل شیء، ہر چیز کا، وہو یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، اللہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، اندر کہتے کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کچھ، قل فانا تسحرون، آپ فرما دیجیے تم کہاں جادو کیے جاتے ہو؟ یہ تم جادو کیے ہوئے تھے، تم جیسے ایسے ہو جیسے تم جادو کیے ہوئے، بات سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ بات یہ ہم نے کے پاس حق ہم نے بھیجا ہے، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بے شک البتہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنا آمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اللهم ربنا آتنا